جب ہندوستان کو گوادر کی اہمیت کا پتہ چلا، گوادر پر ہندوستان کے مذموم عزائم کیا تھے، گوادر ریاست عمان کو کیسے اور کس شرط پہ دیا گیا تھا، عمان کے بادشاہ نے بلوچ سرداروں سے کیا مدد طلب کی تھی۔ السلام علیکم، میں متبسم جلالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کی تاریخ ناک میں آپ کو گوادر ڈیپ سی پورٹ کی دوسری قسط بتائی جائے گی، جو کہ پہلے ہی سے میرے چینل کے ٹائم لائن پر موجود ہے اور آپ ناظرین کے زیر نظر ہے۔ آج کی یہ دوسری قسط مذکورہ بالا معلومات پر مشتمل ہوگی جو کہ ویڈیو کے شروع میں بیان کیا گیا تھا، لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ اگلی ویلوگز کی اپڈیٹ بھی آپ پر وقت پا سکو۔ ہندوستانیوں کے مذموم عزائم کیا تھے؟ یعنی جب ہندوستانیوں کو پتہ چلا کہ گوادر کی تو بڑی اہمیت ہے، یہ ساحلی پٹی کسی وقت تجارت کا مرکز بنے گی، تو ان کے کیا عزائم بن گئے۔ اس ہنگامہ خیز صورتحال میں حکومت کچھ دنوں تک خاموش رہی، لیکن 24 ستمبر 1958 کے بعد گورنر مغربی پاکستان نواب مظفر قزلباش نے اپنی ایک پالیسی بیان کے ذریعے خاموشی توڑ دی۔ اس سے ٹائم میگزین کی خبر سے شروع ہونے والی بحث کا خاتمہ بھی ہوا اور اس معاملے میں ایک نیا پہلو بھی شامل ہو گیا، یعنی گوادر کے اصول کے سلسلے میں انڈیا کی دلچسپی سامنے آ گئی۔ ان کا بیان کا لبے لباب یہ تھا کہ یہ درست ہے کہ پاکستان نے گوادر کے اصول کے لیے رقم ادا کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت بھی گوادر میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس نے اس کے اصول کے لیے عمان کے سلطان کو پاکستان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ معاوضے کی پیشکش کی تھی۔ بھارت نے اس مقصد کے لیے کئی ایسے ملکوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش بھی کی جو کہ اس معاملے میں اثر انداز ہو سکتے تھے۔ ان کے مطابق ہندوستان کا موقف تھا کہ گوادر کی اکثریتی آبادی ہندو ہے، اس لیے پہلا حق ان کا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق انضمام کے وقت گوادر کی کل آبادی 20,000 تھی، جن میں صرف 1,000 ہندو تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ معاوضے کی پیشکش اور سفارتی حمایت کے اصول میں ناکامی کے بعد ہندوستان نے آخری کوشش یہ کی کہ اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کروایا جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت ہند نے وزیر اعظم فیروز خان نون کو ایک خط بھی لکھا اور مطالبہ کیا کہ استصواب رائے کے انعقاد کے لیے انڈین افسران کو بھی وہاں آنے کی اجازت دی جائے۔ نواب قزلباش کے دعوے کے مطابق حکومت پاکستان نے مطالبہ مسترد کر کے ہندوستان کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ گوادر میں انڈیا کی دلچسپی کب اور کیسے پیدا ہوئی، اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ اس کہانی کا آغاز جنوری 1947 کو ہوتا ہے، جب عمان کے سلطان نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ملک میں گوادر دور دراز اور بے آب و گیا علاقے ہیں جن کا انتظام برقرار رکھنا ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے خلیج فارس ریزیڈنسی بحرین نے حکومت انڈیا کے سیکرٹری کو خط لکھا، جس سلطان کی طرف سے ریاست کلات کو گوادر کی فروخت کے ارادے سے آگاہ کیا گیا۔ برطانوی حکومت چونکہ بہت پہلے سے اسی علاقے میں دلچسپی رکھتی تھی، لہٰذا اس نے پیشکش پر غور کیا، لیکن اس وقت اس کے لیے دوسری عالمی جنگ درد سر بنی ہوئی تھی جس سے پہلے نمٹنا ضروری تھا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے کو جنگ کے خاتمے تک ملتوی کر دیا جائے۔ گوادر عمان کا حصہ کیسے بنا؟ گوادر کی تاریخی اور جغرافیائی حیثیت کے بارے میں حکومت پاکستان کی رپورٹ کے جو حصے شائع ہوئے، ان میں سے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ ریاست کلات اس علاقے کی کبھی مالک نہیں رہی۔ اس کا ثبوت کئی تاریخی دستاویزات اور ایک برطانوی سیاح میجر جنرل سر چارلز میٹکیف میک گریگور کی 19ویں صدی میں شائع ہونے والی کتاب وانڈرنگز ان بلوچستان سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق یہ علاقہ سکندر اعظم کے زمانے سے ہی مکران میں شامل کیا گیا تھا۔
بلوچ سرداروں کی باہمی لڑائیوں اور کشمکش کے نتیجے میں مکران کے گجکی سرداروں نے ریاست کلات سے ایک معاہدے کے تحت ان کی بالادستی قبول کی تھی، جس میں یہ طے پایا تھا کہ وہ ان کی داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ علاقہ تاریخی طور پر مکران کا حصہ اور گجکی بلوچوں کی ملکیت تھا۔ یہ تصویر مکران کے ساحل پر 19ویں صدی میں گواٹر کے مقام کے قریب ایک برطانوی پڑاؤ کی ہے۔ یہ اس خطے میں عمانی شہزادے سید سلطان کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ شہزادہ سعید جانشینی کی جنگ میں ناکامی کے بعد سن 1783 میں کوئاڈا کے راستے مکران کے میرواری قبیلے کے گاؤں زک میں پہنچے اور قبیلے کے سردار داد کریم یرواری نے ان کی ملاقات خانہ قلعت سے کروائی تھی۔ شہزادہ سعید چاہتے تھے کہ تاج و تخت کی اس لڑائی میں انہیں فوجی حمایت فراہم کی جائے، لیکن مقامی سرداروں نے عمان کی اندرونی لڑائی کا حصہ بننے کی بجائے گوادر کا علاقہ اس شرط پہ دے دیا عمان کو کہ اگر ان کا اقتدار بحال ہو گیا تو وہ گوادر کو گجکی سرداروں کے حوالے کر دیں گے۔ اس بات کی تصدیق بلوچستان گزٹر سے بھی ہوتی ہے، جس کی جلد نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ گوادر برعایت امانت وعدہ، یعنی گوادر کو امانت کے طور پر عمان کے شہزادے کے سپرد کیا گیا تھا۔ گوادر کے حصول کے لیے پاکستان کی طرف سے پیش جانے والی دستاویزات میں ایک افغان حاجی عبدالغنی کی رپورٹ کا حوالہ بھی شامل ہے۔ اس معاملے میں حاجی عبدالغنی کی دلچسپی دراصل گوادر میں برطانوی حکومت کی غمازی کرتی ہے۔ 1939 میں افغانستان جب اس علاقے پر حملہ آور ہوا تو برطانوی ریزیڈنٹ جنرل برائے کلات نے اس افغان شہری کی خدمات حاصل کر کے یہ رپورٹ مرتب کروائی۔ 1939 میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کی طرف سے شائع ہونے والی اس رپورٹ سے بھی یہ سراغ ملتا ہے کہ یہ علاقہ تاریخی طور پر مکران کا حصہ اور گجکی بلوچوں کی ملکیت تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گوادر اور چابہار بلوچوں کے 2 علاقے اور مکران کا حصہ ہیں، اور یہ ایسا سمندری علاقہ ہے جس کے ذریعے خلیج فارس پر کنٹرول کے ذریعے خطے کے اسٹریٹجک معاملات اور تجارت کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ گویا یہی وہ غیر معمولی دستاویز ہے جس کے ذریعے گوادر کی افادیت برطانوی حکومت کی سمجھ میں آئی تھی۔ قرائن سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان گوادر کی ملکیت سے متعلق ان تاریخی اور جغرافیائی حوالوں کو مرتب کرنے پر اس لیے مجبور ہوا کیونکہ عمان کے سلطان کی طرف سے جنوری 1947 میں برطانوی حکومت کے ذریعے اس کی فروخت کی پیشکش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہندوستان نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی اور گوادر کے حصول کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ تو یہ تھی گوادر سی پورٹ کی تاریخ پر ایک نظر کی دوسری قسط، اور آج کے لیے اتنا ہی، جبکہ تیسری قسط میں ذیل موضوعات پر بحث کی جائے گی۔ گوادر میں انڈین کرنسی اور سمگلنگ کا مال، سمگلروں کی جنت کہاں کو کہا جاتا ہے، گوادر پر بحری اور ہوائی اڈے کی پیشن گوئی، گوادر پر مشرف کے دور میں کیا پیش رفت ہوئی تھی۔ آج کی کہانی یہی پہ رکتی ہے۔ اگلی ولاگ تک مجھے دیجیے گا اجازت، لیکن تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور کہتا رہوں گا کہ اگر آپ صحیح سلامت اور محفوظ ہیں تو میرا چینل تاریخ ناک ہے۔ چلتا ہوں، دھنیہ واد۔